محفل میلاد میں بیٹھنا ہمیں صدق نہیں حاصل ہوتا، ہمیں بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ہمیں سننے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، ہمیں سماعت کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کو انہوں نے بہت بڑے بڑے القاب سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گنہگار کو، شیاکار کو بس اپنی بارگاہ میں توبہ نصیب عطا فرما دے اور ہماری توباؤں کو قبول و مقبول عطا فرما لے۔ ایک بار اور بابا جی بلند اللہم بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم لوگ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے مقدس کلام اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو موضوع سخن بنایا ہے۔ الحمدللہ بسم اللہ سے گفتگو کی جائے گی اور کچھ باتیں میں سب سے پہلے اپنے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں بابا جی بلند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن بے سے شروع ہوتا ہے اور سین پہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو بسم اللہ کو سمجھنا پڑے گا۔ اسی بسم اللہ کو سمجھنے کے لیے خدا کی قسم حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک، حضرت عیسیٰ خلیل اللہ تک، ان تمام چیزوں نے جو خدا کی ہے، اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، اسلام کی تجزیات دی ہے، اسلام کی مقدس تعلیم مستعد دی ہے، وہ سب سے بڑی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں بسم اللہ کو سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ہم جیسے گنہگار، شیاکار، بدکار کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تو پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن بسم اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اصل معنی کیا ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام حروفات کتنے ہوتے ہیں، ان کے تعزیز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، پڑھنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ بھی ہمیں شرط حاصل نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہے، اللہ اکبر کیسے مسلمان ہو، اسی بسم اللہ کو تو کہا ہے، وہی قرآن تو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ہر وقت میں، ہر رکعت میں اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں وہ راستہ دکھا جو ولیوں کا راستہ ہو، ولی اللہ کا راستہ ہو۔ کبھی یہ سوچا ہے ہم نے کہ ولی کا راستہ کون ہے، ولی کی تزادت کون ہے، ولی کا طریقہ کیا ہے، ولی کا چلنے کا انداز کیا ہے، ولی کی تزادت کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں اپنی زندگی میں، اپنے کے اندر پیدا ہی نہیں کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ولی کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں غوث اعظم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو تو خدا کی قسم مسلک اعلیٰ حضرت کو پڑھ بھی لیا کرتے ہو۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو، اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت نے کبھی نمازوں کو ترک نہیں کیا ہے، نمازوں کو چھوڑا نہیں ہے، نمازوں کو چھوڑ کے ذکر خدا میں نہیں، ذکر رسول اللہ میں نہیں، تمام ذکروں میں نہیں، بلکہ نماز سب سے پہلے، اس کے بعد سارے ذکر ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نہیں باتیں؟ تو یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے نماز ہم پہ 5 وقت کی فرض عطا فرمائی ہے، اور فرض کا چھوٹنا گناہ ہے۔ ہم اس نماز کو ترک کر دیتے ہیں، اپنے کامات میں اپنے دکانات کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اپنے تمام عیش و آرام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، بستر پہ گرم گرم سوئے رہتے ہیں، مؤذن پکار رہتا ہے، پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہے، لیکن ہمارے کانوں میں اذانیں تو پڑھ رہی ہے لیکن اس کا جواب تک نہیں دے سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کہا جاتے ہیں ہمیں، صاحبوں ذرا سمجھو تو کیسے، یہ اسلام اتنا طریقے سے نہیں فیصلہ ہے، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے حضرت امام حسین کی قربانی کو ضائع نہ کرو، یہی اسلام کے لیے دیکھو تلوار کے سائے میں امام حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ خدا کی قسم آج کے زمانے پہ جتنے سجدے ہوں گے سب پہ یہ سجدہ بھاری، یہ وہ سجدہ ہے۔ اور ہم اور آپ کا عالم یہ ہے کہ پورا دن بس گناہوں میں گزار دیتے ہیں، تمام طرح کے دنیا کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں،
رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکر نہیں کر سکتے ہیں. رب کائنات کا قدر دیکھو, رب ذوالمنن کو دیکھو. رب تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر. تم کو سورج بھی پیدا کیا, قمر بھی پیدا کیا, چاند بھی پیدا کیا, تمہارے لیے نہیں, نبی کی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں پیدا کیا گیا. تمہاری حمد و ثنا کر رہا تھا, الحمدللہ پڑھ رہا تھا, تیری تعریفیں بیان کر رہا تھا, رب تعالیٰ تیری بڑائی بیان کر رہا تھا. وہ تمہاری گواہی دے گا, اور جس کی مسجدیں گواہی دے, خدا کی قسم وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا. سمجھے گی نہیں؟ تو ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں, ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. بازاروں میں یہاں وہاں نہ جانے کہاں کہاں. مجھ جیسا گنہگار شیاکار بدکار خود نمازوں کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنے وقتوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ہیں, رب تعالیٰ تیری بارگاہ میں محمد رسول اللہ کے واسطے پروردگار عالم ان سب کو نمازی بنا دے, پکا سچا غازی کا وفادار بنا دے. الہ العالمین ان کے دلوں میں نماز عشق پیدا فرما دے. حضرت بلال جیسا اذان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے بچوں کو ایسی اذان توفیق فرما جو اذان دے تو خدا کی قسم لوگ بازار میں ہو, مکان میں ہو, دکان میں ہو, کہیں کی کہیں اطار میں ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو, جب اذان سن لے تو خدا کی قسم وہ سارے کاموں کو چھوڑ دے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے آئے. رب کی بارگاہ میں آنے کے بعد وضو کر لے اور وضو کرنے کے ساتھ نمازیں ادا کر لے. یہ کامیابی کی دلیل ہے. ہم اچھے کپڑے لباس پہن لینے سے کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھی ٹوپیاں لگا لیا, سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو گئے. نہ کامیاب ہو, کبھی نہیں کامیاب ہو سکتے ہو. اگر نمازوں کو ترک کرتے ہو, نمازوں کو چھوڑ کے کامیابی پانا چاہیے ہو, تو خدا کی قسم کبھی کامیابی نہیں پا سکتے ہو, کبھی زندگی میں فلاح نہیں پا سکتے ہو, تم کبھی چین نہیں پا سکتے ہو, کبھی سکون نہیں پا سکتے ہو, کبھی تمہارے دلوں کو ایسی راحت نہیں مل سکتی ہے. دیکھو نماز پڑھ کے, نماز پڑھو گے تو خدا کی قسم رب تعالیٰ جب تم نیت کرتے ہو تو رب تعالیٰ اس کا بدلہ پہلے دے دیتا ہے. رب کا احسان تو دیکھو, رب کائنات کا وہ کرم تو دیکھو کہ تم سے پہلے تم نے ارادہ کیا, تمہارے ارادے کو دیکھا. نیت والاعمال کی, انسان کے عمل سے بہتر اس کی نیت ہوا کرتی ہے. جب تمہارا رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرماتا ہے, اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ نماز پڑھنے کی نیت کر رہا ہے اور اچھی اچھی نیتیں کر رہا ہے, اس کے اعتبار سے پروردگار عالم ان کے نامہ اعمال میں اسی دن سے نماز میں اضافہ, اور ان کے نامہ اعمال میں جو ہے نماز کی اضافوں کو عطا فرما دیتا ہے. ثواب وہیں سے سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. اب بتاؤ یہ مسلمانوں کہ رب کائنات کا وہ کرم ہے کہ میں نے ابھی قرآن کریمہ کی آیت پڑھی تھی, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء ورفع ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض ووضعها للقيام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان. تمہارے لیے رب تعالیٰ نے اسی زمین کو چیر کر کے زمین اور نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں جو تم کھاتے ہو وہ نبی کا صدقہ مل رہا ہے. اسی نبی کے صدقے کو کھانے کے بعد تم غیرت کے گناہ کر رہے ہو, گناہوں میں لرزش ہو رہے ہو, اپنے تمام اثرات کو چھوڑ کر کے, نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے, نبی کی تمام اثرات کو چھوڑ کر کے ہم دیکھو دنیا کے تمام اثرات میں لگے ہوئے ہیں, آرام کے بستر پہ سو رہے ہیں, آرام کی چین کی نیندیں سویا کرتے ہیں. کبھی یہ تو پوچھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے عرض کرتے ہیں, اے پروردگار عالم, اے بارگاہ الہ العالمین, تم کیا جانتے ہو رب تعالیٰ فجر کے وقت دو فرشتوں کو متعین کر دیتا ہے, وہ فجر سے لے کے جوہر تک رہتے ہیں. بندہ جو کرتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتے لے جا کر کے ویسے ہی پیش کر دیتے ہیں.